रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह आपने हमारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन, इनका बहुत बड़ा रोल है। हार्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जो दुनिया भर में एक इसकी जो एक पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस फैली है, और जितनी बड़ी ब्रांड आपने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को बनाया है, जितनी बड़ी ब्रांड आपने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को बनाया है, यूथ फेस्टिवल को बनाया है, इसमें हमारी गवर्निंग बॉडी का, हमारी टीम का, हमारे स्टाफ का तो है ही, लेकिन चंद हज़ार लोग यहाँ आए, उन्होंने विटनेस किया। लेकिन पाकिस्तान के बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया ने उसको सारी दुनिया में इस तरह से पहुंचाया कि पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया में ज़्यादातर ख़बरें जाती हैं वो ख़राब ख़बरें जाती हैं कि जी गोया हम कोई सारे दहशत गर्द हैं, क्लशन कोफे लेके एयरपोर्ट पे खड़े हैं और कोई शरीफ आदमी आएगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे। मैं अभी अमेरिका होकर आया हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं हम पाकिस्तान में जो रहते हैं। और मैं यहाँ रात को 12, 1, 2 बजे न्यू कराची जा सकता हूँ। फेज़ 8 में जाके 10,000 लोग खाना खाते हैं। लेकिन मैं हॉलीवुड के जिस होटल में ठहरा हुआ था, जो मैन वॉक ऑफ फेम पे था, 10 बजे रात को मना था मुझे कि आप होटल से बाहर सड़क पे नहीं निकलेंगे। तो क्राइम दुनिया में सब जगह होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सब जगह होती है, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया, अपनी फिल्म को एज अ टूल यूज़ किया, अपने थिएटर को किया, अपने म्यूज़िक को किया, अपने राइटर्स को सेलिब्रेट किया, और उन्होंने अपनी तहजीब और सकाफ़त के ज़रिए उसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे भी यूज़ किया, और उसके अंदर एक मैसेज भी गया। हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हम बहुत कहते हैं कि यूं यूं यूं, अरे भाई लानत भेजें, लेकिन आप ये तो देखें कि भाई जावेद अख्तर से अच्छे तो 50 शायर आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, इफ्तिखार आरिफ से लेके अब्बास ताबिश, साबिर ज़फ़र, अनवर शहूर, बहुत अच्छे गाने लिखते हैं जावेद भाई, लेकिन एक संजीदा शायर के तौर पे कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उन्होंने उनको इश्तहारों में लिया, उनको ब्रांड किया। रविशंकर के सामने हमारे पास भी तो बैठा हुआ था उस्ताद रईस खान, लेकिन उसको जिस तरह उन्होंने पैकेज करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, अमजद अली खान को पैकेजिंग की अपने आर्टिस्टों की, और उनको सारी दुनिया के सामने बताया फैसिनेटिंग हमारा कैसा कल्चर है, कैसे हमारा एक इसका, तो भाई इसमें भी तो कम्पीट करो ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची या पाकिस्तान के या इंडिविजुअल आर्टिस्ट, पाकिस्तान भर के आर्टिस्ट, पेंटर्स, छोटे अदारे, कुछ NGOs जो इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, चाहे वो शीमा किरमानी हो, चाहे कुछ और बहुत सारे अदारे हैं, लाहौर में भी हैं, जैसे अजोका ने कब से थिएटर फॉर अ कॉज किया, जैसे इससे पहले लोगों ने काम किया। इस सोसाइटी में ऐसे लोग तो हैं जो पिछले 75-76 साल से काम कर रहे हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ चले गए। तो आर्ट्स काउंसिल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि उसको अपने शहर की सतह पर भी, कि शहर के जो आर्टिस्ट हैं, फिर अपने सूबे की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ एक यूटोपिया में तो आर्टिस्ट नहीं रह सकता, आर्टिस्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो पूरे मुल्क से हमने PLF किए, लाहौर गए, कश्मीर गए, अभी हम अमेरिका गए, और उसके अंदर हम कल्चरल डिप्लोमेसी हमारा पर्पस था कि जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अमेरिका में जिस तरीके से, मैं बार बार मिसाल देता हूँ क्योंकि वो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया जिस तबाही पे पहुँची थी, उसकी उन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए, जिसको विलन बनाना था विलन बना दिया, जिसको हीरो बनाना था। कोई किताब नहीं पढ़ता कि हीरो कौन होता है, विलन, वो आपकी फिल्म देखते हैं, फिल्म से एक तासुर,
इसी तरह आपकी फिल्म, आपका थिएटर, आपका म्यूज़िक वही निशानी है। मैं अमेरिका गया हूँ, मैंने देखा है काउंसिल जनरल्स, एम्बेसडर्स, उनका 0.1% इम्पैक्ट होगा अगर आबदा परवीन, राहत फ़तेह अली खां, हमारे पेंटर्स, हमारे म्यूजिशियन, हमारे थिएटर ग्रुप्स वहाँ जाएं और जा कर के एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। मैंने लंबी बातें इसलिए नहीं की कि सारी मेरी आप तकरीरें चलाएं, लेकिन आप जो बैठे हुए हैं, यू आर पार्ट ऑफ अस। इस मुल्क की प्रमोशन पॉजिटिव, आप एज अ पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि एक डिस्टॉर्ट किया गया हमारा चेहरा, जिसमें हमारा अपना भी बहुत सारा कसूर है और बहुत सारा ये है कि शायद हम अपना केस भी पूरी तरह से नहीं कर सके। तो हम बहुत सारे काम करते हैं। थिएटर पे भी हमने काम शुरू किया था, हमारी थिएटर एकेडमी है, ज़ीशान उसको हेड करते हैं, यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे ज़ीशान। और हमने चंद बरस से शुरू किया था, हमने बड़ा हम्बल स्टार्ट किए हैं सारे, हमारे पास फंड्स नहीं थे। एक आदमी से थिएटर एकेडमी, एक आदमी से म्यूज़िक एकेडमी, एक आदमी से डांस एकेडमी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब आर्टिस्ट हैं। और थिएटर फेस्टिवल हम पहले भी लोकल सतह पे करते रहे और एक नई ब्रांड ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है। ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, लेकिन जैसे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हमने ब्रांड इस्टेब्लिश की, वो कर तो उसका नाम तो PLF होगा, लेकिन होंगे ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। उसकी वजह ये है, इससे पहले हमने किए हैं कराची थिएटर फेस्टिवल, कई सारे किए हैं, हमने सिंध थिएटर फेस्टिवल किए हैं, कई सारे किए हैं। अब चूँकि हम इसकी बाउंड्री से बाहर निकल के कोई भी एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पे यह अदारा जो इज्तिमा है शायरों का, अदीबों का, सहाफ़ियों का, फ़नकारों का, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये समझता है कि सारी दुनिया से इस मुल्क के आर्टिस्टों को कनेक्ट करें। इसी सिलसिले में अभी मैं गया भी था, वहाँ बहुत सारे हमने कॉन्फ्रेंसेस भी की और बहुत सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी मुलाकातें की और गोरे कांग्रेसमैन और सेनेटर से भी हम मिले और एक कल्चरल एक्सचेंज पे भी हम जा रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि अभी हमारे पास एक अमेरिकन आर्टिस्ट आई थी, 1 महीना हमारे पास रह के गई है और वो इतनी बड़ी एम्बेसडर हो गई वो पाकिस्तान की, और वो लियारी में घूमती थी, वो फेज 8 जाती थी, तो उसने जाकर के एक इमेज चेंज किया पूरे वहाँ जाके, और दोबारा वो पूरा एक ग्रुप आ रहा है। जब हम बाहर से किसी को बुलाते हैं, बेसिकली वो हमारे एम्बेसडर हैं, जब वो वापस वहाँ जाते हैं तो वो जा करके हमारे मुल्क के बारे में, यहाँ का जो आर्ट सीन है इसके बारे में, जो एक ये इमेज उसको ज़ाहिर करने में बहुत मदद मिलती है। तो अभी कुछ 7 मुल्कों से लोग हमारे पास आ रहे हैं और ये काम हमने 3 महीने पहले शुरू किया था। तो अब हमने ऑन जॉब ये भी सीखा सलमान साहब कि अगर हमें इंटरनेशनल थिएटर या म्यूज़िक फेस्टिवल करना है ना, तो 1 साल पहले हमारी ईमेल जानी चाहिए, हमारे आर्टिस्ट हम आइडेंटिफाई पहले खुद करें। तो अगली बार जिस तरह का इस दफ़ा रिस्पांस आया है, 10, 15, 20 मुल्क सिर्फ इसलिए शरीक नहीं हो सके कि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ से अपनी गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग अरेंज कर सकते। तो ये हमारी पहली कोशिश है, लेकिन ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, जो पहली कोशिश है, पहली कोशिश है। और ये कोई दावा नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा इससे मुतमईन भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा तो एक मसला है कि मैं इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर भूख है, वो मेरी टीम में भी है, वो अरमान हो, दानियाल हो, वो पीछे अजैब बैठा हुआ है, वो आसिम बैठा हुआ है, जो भी है, ये जितने भी बैठे हैं, हमारे बच्चों में भी वो भूख है। सर बड़ा है लेकिन चस नहीं आई, वो है ना कि चस बड़ी आई है। तो हम ज़्यादातर अपनी चस के लिए काम करते हैं, और जिस दिन हम लोग मुतमईन हो गए, साजिद हसन जैसे फिर लोग जो 42 साल से हम साथ हैं, हम खुद ही अपने क्रिटिक हैं और रात को ही बैठ के हम खुद देखते हैं कि यार ये तो हमने ठीक किया, लेकिन ये इसको और करने की ज़रूरत थी। और मेरी तो सारी ट्रेनिंग ऑन जॉब हुई है और मैं सभी से सीखता हूँ, सभी से, अपने बुज़ुर्गों से, ज़िया मोहद्दीन साहब के पास भी जाता था,
مشتاق احمد یوسفی صاحب کے. یہ تو میں اپنا کتھارسس کر رہا ہوں, پریس کانفرنس لمبی ہو گئی. یہ آپ کو اس پہ ڈیٹیل ملے گی. کچھ 44 شوز ہیں, کچھ 7 مختلف گروپ آ رہے ہیں, امریکہ سے, سری لنکا سے, ٹرکی سے 2 گروپ آ رہے ہیں, ایک تھیٹر گروپ ہے اور ایک یونیورسٹی کے وہ ہیں جو یہاں ورکشاپ بھی کریں گے. اصل میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ایک ہم جیسے ہمارا اب دوسرا بیچ نکلنے لگا ہے ہمارا ڈپلومہ پروگرام کا, تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرکی سے فائنلائز ہو گئی ہے, جرمنی سے, امریکن سے بات ہوئی ہے, ایران کا بڑا اسٹرانگ تھیٹر گروپ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں کے آرٹسٹ یہاں آئیں, پھر ایک فائنل سیمسٹرز پہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جائیں, ان کے ٹیچر آئیں, ہماری کریکلم میں بھی وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. تو اسی لیے جتنے باہر سے بھی آرٹسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ورکشاپس بھی رکھی ہیں. لوکل مثلا سلمان شاہد صاحب اس میں موجود ہیں جو mid-70s میں تھیٹر اور فلم پڑھ کے آئے تھے وہاں سے. پھر ریان شیخ ہے, اجوکا ہے, ہمارے سارے یہاں کے بڑے گروپ ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی میں زیادہ آپ ڈیٹیل دیکھیں. بہت ساری ورکشاپ ہیں, ہم ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. پھر ہم کنیکٹ کر رہے ہیں کراچی کی ساری یونیورسٹیز کو. ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام ہے جس میں ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں, یہ ہمنا, فوزیہ, آزب, یہ اور یہ سارے بچے جو ہیں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, پوسٹرز بھی لگا رہے ہیں, وہاں کے بچوں کو انگیج بھی ہم نے پہلے بھی مختلف یونیورسٹیز میں تھیٹر کی سوسائٹیز بنائی ہیں. تو ہم اس تھیٹر فیسٹیول کو ایز اے ٹول یوز کر کے یہ چاہتے ہیں کہ تھیٹر سارے کالج اور یونیورسٹی اسکولوں میں شروع ہو جائے اور گراس روٹ لیول پہ, جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ 750 میوزک میں ٹیچر گورنمنٹ نے ہائر کیے ہیں. ہمارا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں, کالج, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے تو گورنمنٹ جاب بھی ملنی شروع ہو جائے. تھیٹر پریکٹیشنر کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو نوکری نہیں ملتی ہے, تو ان کو اگر گورنمنٹ کی جاب ہو وہ صبح جا کے پڑھائیں, شام کو اپنا تھیٹر کریں. بہت دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرا ذہن, میں پہلے ساجد کی طرف آؤں گا. کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو میں چاہوں گا کہ ساجد جو اس کے کریٹو ہیڈ بھی ہیں اس فیسٹیول کے, اور ٹاکس اور ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ سپروائز بھی کریں, کچھ تھوڑا سا بات کریں. بالکل, میں ایک تو بہت خوش نصیب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. ہلو. اور ساجد الیکٹڈ ممبر ہے ہماری گورننگ باڈی کے. جی بہت بہت شکریہ. میری اور احمد شاہ کی ایک طرف تو ہماری ایک ذاتی زندگی ہے جس میں ہم دوست ہیں, لیکن میں آپ کو یہ قسمیاں کھا سکتا ہوں کہ آج تک فائدہ میں نہیں زیادہ اٹھا سکا. میں اٹھانا چاہتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ آدمی جس کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچتا ہے میری عمر پہ جس میں پہنچ گیا ہوں, حالانکہ منور بھائی سے تو میں بہت چھوٹا ہوں, اللہ کا فضل ہے, ہم نے وہ بھی رکھے ہیں تجربہ کار لوگ. سو یہ جو سفر احمد شاہ کا ہے یہ ایک تاریخ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. ہم کیونکہ اس کا حصہ ہیں تو ہمیں شاید اس کی سنوائی نہیں ہے. ہم خوابوں میں دیکھا کرتے تھے. بات نہیں کرنی ہے. اچھا نہیں اچھا میں مگر یہ ان کا بڑا, لیکن یہ الگ سیشن کرنا کریں گے, لیکن یہ کہنا کہ یہ سارا کچھ اکیلے آدمی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ بھی غلط ہے. اگر احمد شاہ میں وہ لیڈرانہ صلاحیتیں نہ ہوں, کاش ہمارے لیڈرز بھی ہم جس طرح سے احمد شاہ کی طرف سے بے فکر ہیں کہ کام اچھا ہو رہا ہے بڑا زبردست, کاش ہم اپنے لیڈرز کی طرف سے بھی اتنا بے فکر ہوتے. ایسے لیڈرز چاہیے ہمیں. ایک طرف تو یہ کہ ان کی بالکل قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ ہم سب اس وقت یہاں موجود ہیں, اور پاکستان کے حالات کے باوجود لٹریچر فیسٹیول کو کامیاب بنانا یہ ان کی ٹیم اور ان کا ہی حصہ ہے, اور ہم اس کے ساتھ ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اوپر پتھر مارنے کے لیے ہر ایک آدمی تیار ہے. تو ہمارے پاس جس جیسے دانا ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. یہ تھیٹر فیسٹیول ایک ہسٹری ہے جو ہمارے جوانی کے دور سے ہم خواب دیکھتے تھے کہ ہمارے بچے باہر جا کے دیکھنے چاہتے ہیں سب چیزیں, ہم کیوں نہیں لے کے آ سکتے ایز اے قوم. تو آج یہ بہت ہی مبارک دن ہے. ایک آپ اس سے ہمیشہ کبھی بھی کسی چیز سے خوش نہیں ہو پاتے, یہ بڑی زبردست بات ہے. بس ایک چیز سے خوش ہیں, اپنی شادی سے, اللہ کا شکر. سو باقی ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ کچھ بھی کر لو, کہتا اچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. تو یہ جو چیزیں یہ آپ لوگوں کی ہے, پاکستان کی ہے, خدا رہا
اب اپنے ملک کو بدنام اور اس کو ہر وقت یہ کہنا کہ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے دنیا بھر میں مر رہا ہوں, میری بھی بل بہت بڑا آیا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ملک تو چلے گا اور ملک اچھا چلنا چاہیے. آپ ہی لوگ ہیں جو اس کو فیسٹیول کو کامیاب بنائیں گے. اس ملک میں ساری زندگی ایمرجنسی رہی ہے, کبھی بھی اچھے حالات نہیں ہیں, تو نظریہ ضرورت کے تحت ہمیں خود ہی کام کرنے پڑیں گے سارے. تو میں بڑی درخواست ہے ایز اے ممبر آف آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی اور احمد شاہ کی لیڈرشپ کے انڈر کہ آپ لوگ ان چیزوں کو خدا کا واسطہ آگے بڑھائیں. ادب سے ہی ہم آگے چلیں گے. یہ جو انڈیا کو اگر آپ کہہ رہے ہیں ترقی کی ہے تو وہ اس وقت تک تھی جب تک فریڈم آف ایکسپریشن تھا وہاں, اب نہیں ہے وہاں, ختم ہو گیا. اس لیے آپ اور ہم اب بھی پاکستان کو آپ جتنا بھی کچھ کہہ لیں, میں اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں ہر وقت سینسر بورڈ کی باؤنڈریز کو ہم کوشش کرتے ہیں کھولنے کی اور تاکہ پاکستانیوں کا ذہن بڑھے. پاکستان ایک بہت روشن خیال ملک ہے, اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے. آج تک ہم نے کسی رائٹ ونگ کو آج تک کبھی ووٹ ان نہیں کیا ہے. یہ اس بات کی غماز ہے کہ ہم فارورڈ لکنگ سائنٹیفک پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب ہمیں خواتین کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے, تو یہ تھیٹر ان سب چیزوں کو فروغ دیتا ہے. تو میں ایک تو مبارکباد دیتا ہوں احمد شاہ کو اور کراچی کو کہ انہوں نے اس چیز میں انٹرنیشنلزم میں کلیکٹیو وزڈم کو شروع کرنے میں ایک بہت بڑا قدم لیا ہے, اور ہر سال یہ قدم 200 گنا 300 گنا آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آپ کراچی والوں کا کی یہ ذمہ داری ہے کہ احمد شاہ آرٹس کاؤنسل کو آپ بھرپور طریقے سے مضبوط بنائیں اور اپنا سمجھ کے اس کو آگے بڑھائیں. تھینک یو. ہاں, میں بس ایک بات, وہ جو خواتین, تو اس میں بھی کم از کم 8-10 خواتین ڈائریکٹر بھی ہیں جو یہ سمجھتے تھے لوگ. عظمیٰ سبین پیچھے بیٹھی ہیں, کنول کھوسٹ ہیں, سمینہ نذیر ہیں, بازلہ ہیں, اور بھی کافی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ہمارے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ, اور یہ نہیں ہے کہ کسی سے بھی کم تھیٹر, بلکہ امریکہ سے بھی جو تھیٹر گروپ آ رہا ہے تمام کی تمام خواتین ہی ہیں. منور سعید صاحب اس زمانے سے اس تھیٹر سے وابستہ ہیں, کئی سو سال ہو گئے اس بات کو, جو ہمارا تھیٹر کا سب سے بڑا نام خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ تھیٹر کیا. انہوں نے خود 60 برس سے زیادہ سے تھیٹر کر رہے ہیں. تو میں آرٹس کاؤنسل کے الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو میں نے کوشش کی کہ آج 2 تھیٹر کے لوگ, ویسے میں نے اور گڈے نے بھی 7 تھیٹر کیا ہے لیکن بہت تھوڑا کیا ہے, تو اس لیے میں کلیم نہیں کرتا. آئی واز اے ویری بیڈ ایکٹر, تو مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا. نہیں, واز اے ویری رچ ایکٹر. ایکٹر رچ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا. منور سعید نے اپنی آنکھوں کے سامنے نعیم طاہر سے لے کے اور خواجہ معین الدین, امتیاز علی تاج, سبھی کو دیکھا ہوا ہے. یہ جو ایک تھیٹر کا سفر ہے اور آج بھی ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ منو بھائی کچھ کامنٹ کریں اور پھر ہم. السلام علیکم. جی, اتنی خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے سنی, احمد شاہ کی, ہمارے ساجد کی. بہت اچھا بولتے ہیں دونوں. اب اتنا اچھا بولنے والوں کے بعد مجھے حکم دیا ہے میرے باس نے, باس اس لحاظ سے کہ ویسے تو بچہ ہے میرا لیکن میرا صدر ہے, میں نائب صدر ہوں تو میرا باس ہی ہوا نا. تو اس نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی کچھ بولوں کچھ تھیٹر کے بارے میں. جی اچھا, تو تھیٹر کے سلسلے میں عرض کروں کہ مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے اور بڑا خوش ہوں میں اس بات پہ کہ مجھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں کچھ سال پڑھنے کا موقع ملا, اور وہاں میں نے تھیٹر بھی کیا, اس لیے کہ وہاں آل انڈیا انٹرورسٹی یوتھ فیسٹیولز ہوا کرتے تھے. پورے ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں سے ٹیمیں آتی تھیں. اس میں ڈرامے کی ٹیم بھی ہوتی تھی, اس میں گروپ سانگ ہوتا تھا, اس میں گروپ ڈانس ہوتے تھے. تو ڈرامے کی ٹیم میں بھی اپنی یونیورسٹی کو پارٹیسپیٹ کرتا تھا. وہاں پر ایک صاحب تھے جو ڈین تھے ایک ہماری فیلڈ کے, منیب الرحمان, ڈاکٹر منیب الرحمان, بہت عمدہ آدمی تھے. وہ ڈرامے کو دیکھا کرتے تھے وہاں, اور وہ ڈائریکٹ بھی کرتے تھے وہاں ڈرامے. ڈاکٹر منیب الرحمان بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ وہاں تقریر کیا کرتے تھے ڈرامے کے بارے میں, تھیٹر کے بارے میں, اور خاص طور پر وائس ٹریننگ پر وہ بہت زور دیتے تھے. کیونکہ تھیٹر میں
یعنی اور جو ہماری فیلڈ ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، فلم ہے، وہاں سب میں ہمیں مائکرو فون کا سہارا ملتا تھا. خیر اب یہاں بھی تھیٹر میں مائکرو فون استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جب ہم نے تھیٹر شروع کیا تھا اور عرصہ دراز تک ہم تھیٹر کرتے رہے تو ہم نے مائکرو فون نہیں استعمال کیا. تھیٹر میں مائکرو فون استعمال کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس کے لیے وائس کی ٹریننگ کرائی جاتی تھی جو ہمیں انہوں نے کرائی، اور جو آج بھی جب کبھی مجھے موقع مل جاتا ہے میں اپنے بچوں سے ضرور اس کا ذکر کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ کیسے آواز کی ٹریننگ کی جاتی ہے. اب یہ احمد شاہ کی بہت بڑی اور ساجد کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ تھیٹر فیسٹیول. اور آپ کی؟ میں تو بھائی تم حکم دیتے ہو تو حاضر ہو جاتا ہوں. اب ہم جو تھیٹر جو بیچ میں گیپ بڑا آ گیا میرے لیے، اس لیے کہ جو تھیٹر ہم کرتے رہے وہ تھیٹر بیچ میں غائب ہو گیا تھا، دوسرا ہی انداز کا تھیٹر شروع ہو گیا تھا. لیکن اب جو یہ تھیٹر فیسٹیول شروع کیا ہے تم دونوں نے ماشاءاللہ کوشش کر کے، مجھے یقین ہے کہ وہی تھیٹر کا مزاج پھر دوبارہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اسی مزاج سے تھیٹر کریں. تو آپ سب لوگوں سے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگ تشریف لائے یہاں آ کے. تھیٹر کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں ان دونوں کی سنی، اور آئندہ بھی تھیٹر کو پروموٹ کرنے میں مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچوں اور بچیوں کا ہمیں وہ ملتا رہے گا. آپ لوگوں کی نوازش کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ.